اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا جو ہمارا درس ہے وہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اے پیارے حبیب، آپ کو اللہ تبارک و تعالی اتنا عطا فرمائے گا، کوثر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر انا اعطیناک الکوثر، اس کی جو نحوی بحث ہے وہ میں ترکیب میرے لیکچر یوٹیوب کے اندر اس کا لیکچر بنا چکا ہوں میں اب ترکیب کی طرف بھی جانا۔ تو یہ مفعول کوثر مفعول ہے، اور آتانی کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا۔ تو حروف ترجیح کے اندر اس پر بھی میں پہلے بحث کر چکا ہوں، میں اشارہ صرف بتانا۔ اور تا جو دو نقطوں والی ہوتی ہے وہ بھی اس کا معنی بھی دینا ہے اور اس کا معنی بھی دینا ہے۔ اب جب دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو حروف تہجی کے اعتبار سے اس کا حق پہلے تھا، لیکن اس کے اندر وہ شاید دی جائے، لیکن اس میں واپسی بھی لی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو تا ہے اس کا معنی ہے دے بھی دیا اور مالک بھی بنا دیا، اس میں واپسی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ علیہ السلام کو تو کوثر عطا فرمائی ہے، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی بلند کرے اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرمائے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے آپ کا ہر آنے والا دن آنے والے سے مزید بہتر ہوگا۔ تو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ آپ کا ہر آنے والا دن سے بہتر ہوگا، تو اس حبیب خدا کے لیے یہ نہیں کہ آج دے دیا اور کل لے لیا، ایسا نہیں۔ فرمایا پیارے تجھے کوثر عطا فرمائی گئی اور اس کا مالک بھی بنا دیا ہے۔ اور کوثر سے مراد جو ایک تو میشن میں جو آقا علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو کوثر کا پانی پلانا ہے وہ تو ہے ہی، اور دوسرا معنی اس کوثر کا معنی موضوعات کی بچھار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کثیر موضع عطا فرمائے۔ یہ میرے سامنے یہ بخاری ہے، دونوں بخاری ہے، اول دوئم، اور تفسیر جلالین پڑھی ہے اور قرآن شریف بھی پڑھا ہوا ہے، میرے پاس کتابیں پڑھی ہے، اور ان تمام کی روح کتاب و حدیث کے مطابق آپ کو میں متن بھی سند بھی جہاں پر موقع ہے انشاءاللہ میں اس کی متن میں آپ کو سنائے بھی، اور جب آگے موقع آئے گا مزید اس کو سناؤں۔ تو فرمایا آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو موضوع کی بچھار عطا فرمائی ہے۔ اب بچھار کیا ہے؟ جو میں نے یہ ویڈیو لیکچر رہ گیا تھا بخاری میں، اس میں یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف فرما ہوئے۔ اب جمعے کے ایام جمعے کا دن ہے، اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے میرے پیارے آقا بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کی استغاثہ کی بارگاہ استغاثہ کرنے کے لیے صحابی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ سے مانگو، بھئی اللہ ہی سے مانگا ہے، کیا یہ بات صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ سے مانگنا؟ صحابی کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ سے مانگنا ہے، تو وہ صحابی رسول ہے، گھر بیٹھ کر اللہ سے بارش کی دعا کر لیں۔ لیکن نہیں، بارگاہ رسالت میں عرضی دی جا رہی ہے، اور جمعے کے دن خطبے کے درمیان سرکار کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، اے میرے آقا بارش کی دعا فرمائی۔ تو اب سرکار علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو فرمایا کہ بادل کا ایک پورا بھی، ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی بادل نہیں تھا، لیکن جب سرکار علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا تو بادل بھی آ گئے اور بارش بھی نمودار ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں باہر جانے کی حاجت نہیں پڑی کہ باہر دیکھنا پڑے کہ بارش کتنی ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ چھتوں کے ذریعے پانی آنا شروع ہو گیا۔ تو اب بارش تو ہو گئی، اب جمعے کو کروائی تھی، اگلا جمعہ آ گیا، اگلے جمعے تک بارش ہو رہی ہے، تو بارش اگلے جمعے تک ہوتی نہیں، بند نہیں ہوئی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے بارش کروائی گئی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بارش بند نہیں کی۔ حسب معمول بارش بند ہو جاتی ہے، اتنی 8 دن بارش نہیں ہوتی مسلسل دن رات،
لیکن وہ بارش ہوتی نہیں ہے. تو فرمایا کہ آج بارش کیوں نہیں بند ہوئی ہے؟ تو فرمایا آگے پیچھے بارش رب تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے. آج یار کی مرضی سے بارش کی ہے، تو جب تک یار نہیں رہے گا تب تک بارش نہیں رکے گی. جس کے کہنے پر بارش برسائی ہے وہی میرا حبیب خدا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. جب تک نہ شاہ فرمائے تب تک بارش بند نہیں ہوگی. اب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے جمعے وہی صحابی کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا بارش بند کی. تو فرمایا کہ ہم مسجد میں اور ہمارے بازاروں میں بارش نہ ہو، اور ہمارے کھیتی باڑی کے اندر ہمارے پلاٹ جہاں پر ہم کاشتکاری کرتے ہیں وہاں پر بارش ہو. تو سرکار نے ادھر اشارہ کیا، ادھر بادل خشک ہو گیا، ادھر اشارہ کیا، ادھر بادل ہو گیا. تو یہ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دیا. اور ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اے میرے پیارے آقا روزہ ٹوٹ چکا ہے، روزہ توڑ لیا ہے. اب جب روزہ ٹوٹ جائے تو فقہی مسائل کے اندر تو یہی ہے کہ روزہ جب ٹوٹا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر غلام آزاد کرنا یا 60 روزے پے در رکھنے. اب 60 روزے رکھنے یا نمبر 3 یا 60 مساکین کو کھانا کھلانا. نے فرمایا کہ میرے کے اندر میں اتنا استطاعت نہیں ہے، مالی اعتبار سے میں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں. اور 60 پے در روزے رکھنا، تو مجھ سے تو ایک روزہ پورا نہیں ہوا تو میں 60 پے در کیسے روزے رکھوں؟ ایک روزہ پورا نہیں ہوا تو میں 60 پے در روزے کیسے رکھوں؟ اور فرمایا سرکار نے فرمایا ادھر تشریف فرماؤ. اب اس صحابی کو سرکار نے اپنی بارگاہ میں فرمایا کہ ادھر بیٹھ جاؤ. کچھ ہی دیر بعد سرکار کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اور سرکار نے اسلام فرمایا کہ جاؤ اس کھجور کے ٹوکرے کو لے جاؤ اور اپنے محلے میں اپنے مسائیوں کو، غرباء کو اس میں تقسیم کر دو تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو صحابی نے فرمایا میرے آقا پورے بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی اور غریب نہیں ہے، پوری بستی میں مجھ سے زیادہ کوئی اور غریب نہیں ہے. تو فرمایا اچھا تم خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کی بھی کھلاؤ، تمہارا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ روزہ جو ٹوٹ جاتا ہے اس کا یہ کفارہ نہیں ہے، پھر لیکن سرکار نے فرمایا تو پھر کہنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، ان کو اختیار دیا جسے چاہے جو مرضی عطا فرما دی. صحابی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن پہنائے، حالانکہ سونا مرد پر حرام ہے، لیکن سرکار نے اس صحابی کو خود اپنے ہاتھ سونے کے کنگن دیے. تو اب بتائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سرکار اسلام شارع نے ان کو اختیار دیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے، جسے چاہے فرض کر دے، جسے چاہے واجب کر دے. اور ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا میرے آقا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، صرف 2 ہی پڑھوں گا. میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 2 ہی پڑھو، تم مسلمان ہو، کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو. اب اس صحابی رسول نے کلمہ پڑھا اور 2 نمازیں پڑھی. اب جب 2 نمازیں پڑھی انہیں 2 نمازوں کی اتنی چاشنی ملی، اتنی ان کو ذوق اور شوق ملا، اتنی ان کو محبت ہو گئی کہ وہ 2 کی جگہ اب وہ 5 پڑھتے تھے. تو اب یہاں پر سوال یہ ہے، اب یہاں پر فرمایا کہ وہ نمازیں 2 پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ ان کے لیے اب 2 ہی ہیں، باقی جو 3 نمازیں پڑھے فرمایا وہ ان کے لیے نفل ہے. فرمایا اس لیے کہ 3 نمازوں کی معافی رب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. 3 نمازوں کی رخصت سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی ہے. تو فرمایا اب ان کے لیے 2 نمازیں فرض ہیں اور باقی 3 نفل ہو گئے ان کے لیے. تو اب کسی کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کہہ سکے کہ بھئی آپ 2 نمازیں پڑھیے باقی معاف ہے. نا، یہ اختیار نہیں ہے. یہ اختیار ہے تو صرف رب کے رسول کو ہے، یہ اختیار ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ہے، اس ذات کو ہے جس کا نام عرش کے پاؤں پہ لکھا ہے، اس ذات کو ہے جس کی جلوے، جس کے لیے یہ ساری کائنات کے جلوے، سب مناظر، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کے لیے بنائے، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا اللہ کا ذکر، اے پیارے ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. تو جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کو پس کر کو سر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَرَفَعْنَا ذِکْرَ، ذکر ہم نے بلند کیا، بلکہ کہا لاکا، اور یہ تیرے لیے ہم نے تیرا ذکر بلند کیا. تو امام
मातुरीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह शरह अकायद के अंदर लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमने तेरा जिक्र बुलंद किया, फरमाया जहां पर भी तेरा जिक्र, यहां पर भी, इसका मतलब ये है जहां पर भी अल्लाह का जिक्र होगा वहां पर साथ मोहम्मद का जिक्र भी होगा। अब जहां पर अल्लाह का जिक्र होगा वहां पर मोहम्मद का जिक्र होगा, मतलब इसका क्या है? फरमाया जहां पर भी जिक्र अल्लाह का होगा वहां पर जिक्र मोहम्मद भी होगा। फरमाया कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह तो साथ मोहम्मद रसूल अल्लाह भी है। तुम कहते हो कि अल्लाह रसूल को तुमने साथ मिला दिया है, भाई हमने मिलाया है, रब ने मिलाया है। रब ने जुदा कब किया है? जहां पर अल्लाह की हाँ खत्म होती है वहीं ही पर मीम शुरू हो जाती है, दरमियान में फासला नहीं रखा। जब रब ने फासला नहीं रखा, ये तो रब ने फासला नहीं रखा, तो हम क्यों दूरी करें? रब तबारक व तआला ने फासला नहीं रखा, रब ने अपने नाम के साथ जोड़ा है। तो कोई सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता रहे लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े तो मुसलमान नहीं हो सकता। तो अजान कलमे के अंदर सरकार का नाम, अजान के अंदर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। नमाज अब अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरत फातिहा पढ़ते हैं, सूरत फातिहा के बाद तस्बीहात पढ़ के उसके बाद सरकार इस्लाम सलाम पर सलाम पढ़ते हैं। तो सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि नमाज के अंदर जो है, आप नमाज पढ़े, फिकी मसला ये है, आप नमाज पढ़े तो नमाज के दरमियान आप नमाज की हालत में है और नमाज की हालत में अगर आपको कोई आकर बाहर से बंदा आए और आपको नमाज की हालत में सलाम करे और आप नमाज की हालत में उसको सलाम का जवाब दे दे तो आपकी नमाज टूट जाएगी। चाहे आपने जिस मर्जी को सलाम किया है, चाहे वो शेखुल हदीस है, चाहे वो मुफ्ती आजम है, चाहे वो कंजुल उलमा है, चाहे वो पीर है, चाहे कुतुब ज़बान है, तो आपने अगर नमाज के अंदर उसको सलाम का जवाब दे दिया तो बातिल आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। इसलिए कि नमाज के अंदर गैर से राब्ता नहीं करना, नमाज के अंदर राब्ता अल्लाह से जोड़ना है और उसने गैर को जवाब दे दिया नमाज के अंदर तो नमाज टूट जाएगी। तो सवाल यह कि नमाज के अंदर आप गैर को सलाम करें तो नमाज टूट जाती है, लेकिन जब मुस्तफा पर सलाम ना भेजे तो नमाज नहीं होती है। तो फरमाया वो मेरा यार है, ये गैर थोड़ी, रब ने तो उसे गैर बनाया नहीं है, तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि वो गैर है? फरमाया नमाज के अंदर मुस्तफा पर सलाम भेजो। फरमाया इसलिए कि तुम्हें भी तो नमाज का तरीका इसी जस्ती ने बताया है और तुम्हें भी तो नमाज वाली आयतें भी तो जो मिली है, तुम कह रहे हो कि नमाज कायम करो, ये नमाज वाली आयतें भी तो तुम्हें मुस्तफा की वजह से मिली है, क्योंकि ये कुरान की आयतें और ये कुरान की जो आयात है ये सरकार ने सलाम पे नाजिल हुई है, तो तुम्हें नमाज भी तो सरकार की वजह से मिली है। तुम कहते हो कि ये शिर्क है, अरे ये शिर्क की बातें करने वालों, ये भी तुम्हें मोहम्मद ही ने बताया ये शिर्क है, वरना तुम्हें क्या मालूम था खुदा किधर है? तुम्हें किसने कहा खुदा है? ये खुदा का होना भी तो मुस्तफा ने बताया है। तुम्हें किसने कहा कि ये काबा है? ये काबे का होना भी तो मोहम्मद मुस्तफा ने बताया है। तुम्हें किसने कहा कि ये कुरान है? कुरान का होना भी तो मुस्तफा इस्लाम ने बताया है। हर शय तुम्हें सरकार की वजह से मिली है। नमाज के अंदर सरकार का नाम, अकामत के अंदर सरकार का नाम, हर जगह सरकार इस्लाम का नाम। तो भाई सारी कायनात का खुदा एक ही है, लेकिन गाहे बगाए कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं दोपहर है, कहीं शाम है। तो ये क्या वजह है? फरमाया इसलिए कि रब तबारक व तआला ने फरमाया कि जब ये दुनिया का भी असूल है कि अमूमी तौर पर रात वाले ड्यूटी वाले और होते हैं और जो अमूमी तौर पर जो दफ्तर सारा दिन खुलते हैं, रात को भी खुलते हैं, दिन को भी खुलते हैं। अब नादरा का दफ्तर चले जाए तो नादरा का दफ्तर दिन भी खुलता है, रात को भी खुलता है। तो क्या आप जो रात वाले हैं वो और हैं और दिन वाले और हैं, यानी जो दिन को ड्यूटी करते हैं उन बंदों की छुट्टी हो जाती है और रात वाले आ जाते हैं, और जो रात वाले हैं वो रात वाले चले जाते हैं और सुबह वाले आ जाते हैं। तो गोया जब दिन और रात को खुलना हो, जब एक दफ्तर रात दिन और रात दोनों को चलाना हो, तो ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदा दिन को भी ड्यूटी करे और रात को भी करे। तो फरमाया उसके लिए भी ड्यूटी चेंज हो जाती है। तो फरमाया मेरे यार के लिए तो कायनात बनाई है। तो फरमाया कि जब कोई पढ़ के मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ के थक जाए तो उधर रात कर दी है, वो सो गए तो उधर सुबह कर दी है, ताकि जब सुबह हो अजान फजर की जब सदा आए तो सदा के अंदर जब अल्लाह अकबर आए और जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आए तो फिर नाम मोहम्मद भी आएगा, फिर अशहदु अन्ना मोहम्मद की सदा भी आएगी, और जब मोहम्मद की सदा आएगी फिर उसके बाद जब नमाज पढ़ेंगे, और जब नमाज पढ़ेंगे तो उसके बाद नमाज के बाद मेरे यार पर दुरूद भी पढ़ेंगे।
یار پر درود بھی پڑھیں گے. یہ نام تو وہ نام ہے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی. یہ نام تو وہ نام ہے کہ جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر جو آدم علیہ السلام پر حلال ہوئی ہے حوا علیہ السلام، وہ بھی نام محمد کی وجہ سے. اب دیکھیں نا نکاح کا جو مسئلہ ہے، نکاح کے اندر جو 3 شرائط ہوتی ہیں، نکاح کے اندر 3 شرائط ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ آپ میں ایجاب و قبول کرنا، یعنی کہ دونوں کی رضامندی ہے. ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی ہو، یعنی لڑکا بھی نکاح کرنے پر راضی ہو اور لڑکی بھی راضی ہو، دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے. ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں کا اور گواہ ہونا بھی شرط ہے. اور تیسری شرط حق مہر، یہ بھی شرط ہے. تو 3 رکن ہوئے گویا. تو اب آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو فرمایا کہ جو ایجاب و قبول ہے، آدم علیہ السلام بھی راضی ہیں، حضرت حوا علیہ السلام بھی راضی، ہم دونوں کا راضی. ایک شرط. دوسری شرط گواہ ایک اللہ اور ایک جبرائیل. اب رہ گیا شرط حق مہر کی. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا مولا میرا اس سے نکاح کر. تو فرمایا اس کا حق مہر دے. تو فرمایا ابھی تو کوئی شے ہے ہی نہیں ہے نا. اب آدم علیہ السلام ابھی دنیا میں تکلیف فرمایا ابھی کوئی اور شے نہیں بنی. تو فرمایا نکاح کرنا ہے اور اب نکاح کے لیے حق مہر ہے. تو فرمایا زمین ہے نہیں، آسمان ہے نہیں، شجر ہے نہیں، نباتات ہے نہیں، کوئی شے ہے نہیں، کیا حق مہر دیا جائے. فرمایا آدم یہ اگر تو چاہتا ہے کہ یہ تجھ پر حلال ہو جائے تو 10 مرتبہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ. فرمایا یہی درود تمہارے پر حق مہر بن جائے گا. اب یہی درود تم پر حق مہر بن جائے گا. سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام ہم جن کی اولاد ہیں، ہم بابا آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو آدم علیہ السلام کا جو نکاح حوا ان پر حلال ہوئی ہے وہ بھی نام محمد جو درود پڑھا 10 مرتبہ، وہ جو 10 مرتبہ درود پڑھا اور 10 دفعہ پڑھا تھا اور سانس ٹوٹ گیا اور پھر کہا پھر پڑھ. اب جو سانس ٹوٹا اسی سے غیر معجل حق مہر بنا. جو کہا جاتا تھا کہ بعد میں حق مہر بھی دے لینا، غیر معجل، یہ آدم علیہ السلام کا سانس ٹوٹا تو اس کی وجہ سے فرمایا یہ غیر معجل بھی بن گیا. تو گویا حق مہر آدم علیہ السلام پر جو حوا حلال ہوئی ہے وہ نام محمد کی وجہ سے درود و سلام پڑھا. اور آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے جب درود و سلام پڑھا تو فرمایا اب یہی تیرا حق مہر ہے. تو آدم علیہ السلام کا حق مہر کیا تھا؟ نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر درود و سلام کی پتیوں نشاور کریں. تو اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو بے مثل اور بے مثال ہے. جو آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام ان پر درود و سلام پڑھے ہیں. آدم علیہ السلام کی توبہ بھی نام محمد کی وجہ سے قبول ہوئی، جن کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے. یہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، وہ روح کائنات ہے. جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے وہ اختیار کل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا، جسے چاہے فرض کر دے، جسے چاہے واجب کر دے. وَلَوْ كُنْتُ نام واجبت. پیارے اگر میں فرما دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جانا تھا، لیکن فرمایا کہ میری امت مشقت میں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں موضوع یہی ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثیر کوثر عطا فرمائی. اور کوثر سے مراد ایک تو جو کوثر میدان محشر میں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو پلانی ہے وہ تو ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو کثیر موضع عطا فرمائے. اور موضع میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ موضع جو ہے ایجز سے بنا ہے، اور ایجز کا معنی کہ اللہ نے آپ کو بے مثل اور بے مثال موضع عطا فرمائے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے جب والد انتقال فرما گئے تو فرمایا مجھ والد کا بہت زیادہ مقروض تھے، قرض تھا. تو اب فرمایا کہ میں نے اب قرض بھی ادا کرنا ہے. اب جب قرض ادا کرنا ہے تو اب وہ مقروض والے آئے، تو اب میں نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اے میرے آقا وہ مقروض آئے اور وہ قرض کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ اب میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں اس کو میرا قرض ادا ہو سکے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک کھجوروں کا باغ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمایا تو فرمایا کہ چلو. اب سرکار علیہ السلام ان کے باغ میں جب جلوہ فرما ہوئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان کے باغ میں جب باغ میں سرکار علیہ السلام جلوہ فرمائے تو فرمایا جتنی بھی کھجوریں ایک ڈیرے پہ رکھو. ایک ڈیر بنا لی، اور جب ایک ڈیری کے اندر ایک بنا لی تو سرکار علیہ السلام نے اس کے ارد چکر لگایا اور دعا فرمائی، اور فرمایا اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کھجوروں کو تولو. اب کھجوروں کو تولا جا رہا ہے، اور تولنے کے بعد فرمایا کہ قرض ادا ہو گیا. فرمایا ہاں.
فرمایا 5 کلو کھجوریں مزید زیادہ بھی دے دو. اب بہت مقروض والے آ گئے, سب کو دی, اور سب کو 5 کلو کھجوریں, جتنا قرض تھا اتنا اس سے 5 کلو زیادہ دی. فرمایا 5 کلو زیادہ دی, تحفے میں دی. فرمایا کہ 5 کلو اور زیادہ دے دی. اب فرمایا سب کا قرض ادا ہو گیا. اب فرماتے ہیں سرکار اسلام فرمایا جابر اب میں مسجد میں جا رہا ہوں, تشریف فرما رہا ہوں, تو پہلے کھجوریں زیادہ تھی یا اب ہے؟ تو فرمایا کہ پہلے جب آقا علیہ السلام کی آمد جب ہوئی تو کھجوریں زیادہ ہو گئی, پہلے تو کھجوریں کم تھی. فرمایا میری تو کھجوریں اتنی تھی کہ میں سب کا قرض ادا ہی نہیں ہو سکتا, لیکن سرکار کی آمد کہ آقا علیہ السلام نے سب کا قرض بھی دے دیا اور سب کو کھجوریں زیادہ بھی دے دی, سب کو قرض کے بعد کھجوریں ایکسٹرا بھی دے دی ہیں. اور فرمایا کہ کھجوریں میری اتنی کی اتنی ہیں, کھجوریں اتنی کی اتنی ہیں. تو اب فرمایا جب یہ بات ہوئی تو میرا قرض ادا ہو گیا. تو سرکار علیہ السلام نے یہ خود نعرہ لگایا, فرمایا اشہد انی رسول اللہ. سرکار نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں. جو لوگ کہتے ہیں نا مثلکم معاذ اللہ, ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن سرکار علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. مثلکم کہنے والوں, تم اگر یہ کلمہ پڑھو گے نا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, تم تو کافر ہو جاؤ, کیونکہ اس کا معنی ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اب تم تو اللہ کے رسول نہیں نہ ہو سکتے, تم اللہ کے رسول تو نہیں ہو سکتے, تو تمہارا کلمہ محمد رسول اللہ ہی ہے. تم اگر پڑھو انی رسول اللہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ تو کافر ہو جاؤ گے, کیونکہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا. سرکار کے بعد تو کوئی اور نبی نے آنا نہیں ہے, وہ خاتم النبی ہے نا. تو گویا تم مثلکم نہیں کہہ سکتے, وہ بے مثل اور بے مثال ہے, اللہ نے ان کو موزے بے شمار دیے. اور مثلکم جو ہے, تم نے تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے, حدیث کو سمجھو, قرآن کو سمجھو. سرکار نے السلام کو اللہ نے بے شمار موزے عطا فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب خندق کھودی گئی تو میں نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کو شدید بھوک تھی, تو میں اپنی اہلیہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی شے ہے, کیونکہ میں نے سرکار علیہ السلام کی بھوک کی شدت بہت زیادہ دیکھی ہے. تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے ایک تھیلی نکالی اور جس میں 4 کلو جو تھے, اور ہمارے پاس ایک پالتو بکری بھی تھی. ہم نے اس بکری کو ذبح کیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو آٹے کو پیسو, اور میں سرکار علیہ السلام کو اور میں بھی فارغ ساتھ, اور اس کے بعد فرمایا کہ میں فارغ ہو کر, اور میں اس کے بعد میں فارغ ہو گئی, اور فرمایا میں نے بکریوں کا گوشت کاٹ کر دیش کی دال میں ڈال دی اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا. اور فرمایا میری بیوی نے کہا کہ مجھے سرکار علیہ السلام اور صحابہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. کیا مطلب؟ فرمایا کہ شرمندہ نہ کرنا, سرکار علیہ السلام کو دعوت دی, دیگر صحابہ کو سارے کو دعوت نہ دینا, کیونکہ اتنا کھانا نہیں ہے. ایک بکری کا بچہ ہے اور چند جو ہے, تو اب جب یہ بات سرکار کو دعوت دی گئی تو سرکار نے فرمایا چلو خندق والے, یا اہل الخندق, اے خندق والے, انا جابرا, چلو جابر کے گھر دعوت پہ. تو فرمایا, اور سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تنزلون, فرمایا جب تک میں نہ آؤں تب تک ہانڈی کو اٹھانا نہ, اور نہ روٹیاں پکانا. اور جب سرکار کی آمد ہوئی تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنا اس میں لواب دہن ڈالا. تو فرمایا جب لواب دہن ڈالا تو اس کی برکت سے, فرمایا کہ برکت اتنی ہوئی, ایک روٹی پکانے والی, فرمایا کہ ایک باہر کسی صحابی کو بھی بلا لو, صحابیوں کو بلا لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹیاں پکانے میں مدد دے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم الفو, فرمایا وہ صحابہ 1000 تھے, 1000 صحابہ تھے. 10 صحابہ کا جو بڑھایا اور صحابہ کھانا تناول فرما کے پھر 1000 صحابہ نے وہ کھانا تناول فرمایا. اور فرمایا لیکن سب نے کھانا کھایا, کھانا پھر بھی بچ گیا, کھانا پھر بھی بچ گیا.
دیکھیں نا یہ سرکار کا موضوع ہے کہ اتنا سا کھانا ہے، 1000 صحابہ نے کھایا کھانا پھر بھی بچ گیا، تو پوچھا گیا بتاؤ جا کتنے صحابہ تھے؟ فرمایا یہ تو 1000 تھے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو ہم پورے ہو جاتے. یہ تو 1000 تھے نا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو بھی پورے ہو جاتے. کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو رسوا نہیں کرنا. وہ انا اعطیناک الکوثر والآخرۃ خیر لک من الاولی. یہ اختیار عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا، یہ موضع ہے. اور سرکار علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا جو حضرت بریرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ غلام ہے، انہوں نے خریدا اور بعد میں ان کو آزاد فرما دیا تھا، اور کافی عمر کی تھی. اور سرکار علیہ السلام ان کے گھر میں جب تشریف فرما ہوئے تو دیکھا چولہے پر ہنڈیا ہے، اور حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ صدقے کا آپ کے لیے، کیونکہ اگر سرکار علیہ السلام صدقہ نہیں تناول فرماتے، آقا علیہ السلام نے صدقہ تناول کبھی نہیں فرمایا، اور اس لیے آل رسول کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، منع فرمایا. تو فرمایا یہ صدقہ ہے، فرمایا یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، لیکن جب اس نے تجھے دے دیا اب میرے لیے تحفہ ہبہ ہے. اچھا لاؤ. اب سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا، سرکار نے جب تناول فرمایا، بکری کی دستی تھی اور سرکار کو بکری کی دستی بڑی پسند تھی، اور پھر فرمائی، پھر تناول فرما لی، پھر فرمایا اوڑھ لاؤ، دوسری دستی بھی دے لی، اور پھر سرکار نے فرمایا بریرہ اوڑھ لاؤ. تو صحابیہ نے فرمایا کہ میرے آقا دستی تو 2 ہی ہوتی ہیں، دستیاں تو 2 ہی ہوتی ہیں، دستی تو 2 ہی ہوتی ہیں. تو فرمایا بریرہ اگر تم نہ بولتی تو قیامت تک دستی ختم نہیں ہونی تھی، تمہارا کام لانا تھا، انکار نہ کرتی تو یہ دستی آتی جانی تھی. بتاؤ دستی تو 2 ہی ہیں. یہ سرکار کا موضع ہے جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. کیوں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ پیارے بنایا تیرے لیے پاویں توڑتے پاویں جوڑ. اب آقا علیہ السلام بچپن ہی میں چاند سے کھیلا کرتے. ہر ایک کا کھلونا جو ہوتا ہے زمینی کھلونا ہوتا ہے نا، ہر ایک کا کھلونا زمینی کھلونا ہوتا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام بچپن ہی میں پنگوڑے میں اپنی انگلی کا جدھر اشارہ کرے چاند ادھر گردش کرے، تو گویا سرکار کا کھلونا چاند ہے. جدھر اشارہ کریں ادھر ہی چاند گردش کرے. جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، وہ ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ ہو سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. حبیب یمنی وہی ہے نا جس کو ابو لہب نے کہا کہ بھئی ان سے مناظرہ کرنا ہے، اور ان سے مناظرہ کرنا ہے. نکٹی بھی ٹھیک ہے، بڑا ہی سمجھدار حکیم تھا. اب بہت سمجھدار حکیم تھا، انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے، جب سرکار کی آمد ہو. ابو لہب نے کہا کسی نے کھڑے نہیں ہونا، سرکار کی آمد پر کسی نے استقبال نہیں کرنا. تو جب یہ بات اس نے کہی تو سب سے پہلے کھڑا کون ہوا؟ وہ خود کھڑا ہوا. اور جب وہ کھڑا ہوا ابو لہب تو اس کی وجہ سے سارے باقی بھی کھڑے ہوئے، سارے اس کے بعد کھڑے ہوئے. تو اسے پوچھا گیا تھا کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کان سے پکڑ کے کھڑا کیا تھا، مجھے کان سے پکڑ کے کھڑا کیا گیا ہے. کیوں؟ رب نے اپنے یار کو، اپنی یار لئی تو ساری کائنات سجائی ہے، تو رب نے تو عزت محمد کی دشمنوں سے بھی کروائی.
تو جو عزت کرتا ہے وہ اپنا مقدر کو سنوارتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے وہ ابو لہب بنتا ہے اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جادو جو ہوتا ہے زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا۔ آپ اشارہ کریں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر اشارہ کیا، چاند واپس چلا گیا۔ اور دوسرا آپ نے کہا تھا کہ میری بیٹی، جو میرے سوال میں نے بتانا نہیں ہے لیکن میں نے اس مسئلے کا حال دیا۔ اب اس کی بیٹی جو تھی وہ نبینی تھی اور ٹانگوں سے معذور تھی، اب وہ ٹھیک ہو جائے، اور جب وہ گھر گیا تو اس کے جانے سے پہلے ہی اس کی بیٹی نے دروازہ کھولا، وہ سیدھ گیا، وہ باہر مسلمان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی جسے ایمان کی دولت دے نا، وہ موزہ نہیں مانگتے جس پر اللہ کا خاص کرم ہو۔ صحابہ نے خود فرمایا، اے میرے آقا، آپ کا چہرہ اتنا بڑا حسین ہے کہ موزے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہ اللہ نے سارے حسن سمیٹ دیے محمد، سارے حسن سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سمیٹ دیے۔ فرمایا صحابہ نے بتایا، صحابہ فرماتے ہیں، فرمایا سرکار کا حسن ایسا تھا جیسے چہرے پر چاند تیرتا ہے، چہرے پر چاند تیرتا ہے۔ کیسا حسن تھا؟ ایسے جیسے چہرے پر چاند تیرتا ہے۔ یہ محمد کا حسن، حسینہ جمیلہ نہ منہ توڑتا، محمد بنا کے قلم توڑ، حسینہ جمیلہ نہ منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ نہیں سنتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ایک یہودی عورت نے بنی ہوئی بکری کے اندر زہر ملا دیا، اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمہ دیا اور فرمایا آپ اسے کھائیں۔ تو آپ صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما ہوئے، اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ارفع ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور یہودی عورت کو بلایا، اور یہودی عورت کو بلا کے کہا سامتی حاضی شاہ، فرمایا اس بکری میں زہر ہے۔ پوچھا اخبرنی حاضی، فرمایا اس بکری میں زہر ہے۔ فرمایا میں نے جب اس دستی کو زبان پہ رکھا تو بکری نے مجھ سے کلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے نہ کھانا، مجھ میں زہر ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس بڑھیا نے جب دعوت کی ہے تو دعوت کے اندر جب دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد اس نے جب زہر ڈالا، اس کے علاوہ دوسرے کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اب سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنے ہاتھ رکھا، پکڑا، تو صحابہ کو فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکو، اب اس نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ یہ بہت بڑا سرکار کا معجزہ ہے، کیونکہ بکری پک چکی ہے، مر چکی ہے، اور مر کے پک کے ذبح ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے اور کہا کہ مجھے نہ کھاؤ، مجھ میں زہر ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ تو مر چکی ہے لیکن اس میں جان کیسی آئی؟ جانے کائنات کے ہاتھ لگے اور اس میں جان نہ آئی۔ اور دوسری بات، اس نے جب کلام کیا تو بکری نے کلام کون سی زبان میں کیا؟ اس نے اپنی زبان میں کیا، اور سرکار اس کی زبان جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار سب کے نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، درختوں کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو تمام جہاؤں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو زہر آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو ہمیں آپ سے راحت مل جائے گی، معاذ اللہ۔ اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے معاف فرمائیں اور اس کی کوئی سزا نہ کریں۔ اب دیکھیں یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے
کہ آقا علیہ السلام کی ہاتھ پر بکریوں نے بھی کلام کیا، بکریوں میں بھی کلام کیا ہے کہ مجھے نہ کھانا۔ مجھے یہ بتاؤ، کبھی آپ کسان ہیں، کھیتی باڑی کرتا ہے، اور وہ کہے میں گیا کھیتی باڑی کر رہا تھا اور فلانی ٹہنی مجھ سے بول رہی تھی، مجھ سے کلام کر رہی تھی، فلانی ٹہنی مجھ سے کلام کر رہی تھی، تو اس کسان کو کہا جائے گا اپنے عقل کا علاج کرو، کبھی ٹہنی بھی کلام کرتی ہے، کبھی ٹہنی بھی بولی ہے، یہ کہا جائے گا۔ لیکن ستون حنانہ جو آقا علیہ السلام کی یاد میں تڑپا، اب وہ اس ٹہنی وہ کیسے تڑپا، اس کے اندر کیسے جان آ گئی؟ ٹہنی بھی کبھی بولتی ہے۔ وہ ستون حنانہ جو ہے یہ بخاری کے اندر ہے، یہ حدیث، اس کا انکار نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ ستون حنانہ جو سرکار کی یاد میں ٹہنی روئی، بڑھیا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، فرمایا میں آپ کے لیے ممبر تیار کروں۔ آپ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ممبر تیار کیا گیا تو سرکار نے ممبر پر جب خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب فرما ہوئے تو وہ ٹہنی سرکار کی یاد میں رونا شروع ہو گئی، اور صحابہ نے اس کی رونے کی آواز سنی، فرمایا ایسے روتے تھے جیسے دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں سے جدا کیا جاتا، شیر ہوا بچے کو جب اپنی ماں سے جدا کیا جاتا ہے تو بچہ روتا ہے، فرمایا اس طرح ٹہنی رو گئی۔ اب سرکار علیہ السلام نے اپنے ممبر سے تشریف فرمایا، اس کو ٹہنی کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد فرمایا تو کیا سکتی ہے؟ فرمایا کہ میں تجھے جنت میں لگا۔ تو فرمایا آج بھی سرکار علیہ السلام اپنے ممبر کو اٹھا کر اس ٹہنی کو وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اب وہ ٹہنی جو ہے، سوال یہ ہے ستون حنانہ جو ہے وہ سرکار کی یاد میں روئی، اس میں جان کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ اس میں جانے کائنات کے ہاتھ لگے تو اس میں جان آ گئی۔ ارے مجھے یہ بتاؤ، آپ نے لاکھوں ٹہنیاں پکڑی ہوگی، کبھی وہ بولی ہے، کبھی وہ کلام بھی کیا، کبھی وہ روئی بھی ہے، لیکن وہ کیسے روئی، اس میں جان کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ لگے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے۔ تو جس پر سرکار کے ہاتھ لگ جائے اس میں جان آ جاتی ہے، اس میں جان آ جاتی ہے۔ کیوں؟ محمد ہی وہ سرکار علیہ السلام ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس میں جان آ گئی۔ واہ، سب سے اعلیٰ و سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، اونچی بولو، ہمارے اپنے مولا کا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و سب سے بالا ہمارا نبی، اللہ سمد، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، ٹہنیوں کو بھی ملایا، اور پہاڑ میں بھی جان آ گئی ہے، اور فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، فرمایا جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ ٹہنی نے محبت کی۔ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو روتے تھے اور فرماتے تھے کہ ٹہنی نے سرکار کی یاد میں روئی ہے، سرکار کی یاد میں روئی تو کیا ملا؟ جنت میں سرکار کا ساتھی، اور فرمایا احد پہاڑ سرکار کی یاد میں تڑپا ہے اور وجد میں آیا ہے، اور سرکار نے فرمایا اس کو معاذ اللہ سرکار کا کلام حبس نہیں ہو سکتا، سرکار نے فرمایا ہے اس کو ٹھہر جا، تو اس کے اندر جان آئی، ورنہ بھلی آپ بڑے بڑے پہاڑ میں گئے ہوگے، کاران گئے، آپ کاران میں گئے، مری میں گئے، اتنے چوٹی کے پہاڑ دیکھے تو کبھی آپ نے پہاڑوں پر قدم رکھا اور پہاڑ بھی حرکت کرنا شروع کر دے؟ لیکن اس میں جان کیسے ہے؟ جان کائنات نے جب اس کے اندر جان قدم رکھے تو اس میں جان بھی آ گئی، اس میں حرکت بھی آ گئی، اس کا دل بھی ہو گیا، اس کے دل کے اندر محبت بھی ہو گئی، اور سرکار نے فرمایا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو فرمایا اگر ٹہنی سرکار کی یاد میں روئے تو سرکار کا ساتھی بن جاتی ہے، اور پہاڑ اگر احد پہاڑ سرکار کی یاد میں روئے تو جنت میں سرکار کا ساتھی بن جائے۔ تو فرمایا تم بھی سرکار کی یاد میں رو، تو فرماتا ہے جو روتا ہے اسی کا کام بنتا۔ تو تم دنیا کی یاد میں روتے ہو، کبھی محبت مصطفیٰ میں بھی رو، دنیا کی یاد میں روتے ہو تو محبت مصطفیٰ سرکار کی یاد میں بھی آنسو بہاؤ۔ دنیا کے مسائل کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو مدینے کی یاد میں بھی آنسو بہاؤ، سرکار کی یاد میں بھی آنسو بہاؤ،
اور اللہ کے خوف سے بھی آنسو بہاؤ. تو فرمایا جب تم اس کے خوف سے, اور یہ آنسو کسی کسی کو نصیب ہوتے, مدینے کی یاد میں آنسو بہانا, سرکار کی یاد میں آنسو بہانا, یہ کسی کسی کو نصیب ہوتے ہیں, لیکن جس کو نصیب ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا خاص مقرر ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہوتا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہوتا ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, سرکار علیہ السلام نے فرمایا, چند چیزوں کے متعلق سوال کیا, اور سرکار علیہ السلام کو یہ جو بات دوبارہ لگی اور زیادہ سوال ہوئے, تو سرکار علیہ السلام جلال میں آئے, اور جلال میں آ کر فرمایا سلونی اما شئتم, سلونی اما شئتم, سوال کرو جو بھی سوال کرتے ہو, پوچھو جو مجھ سے جو پوچھنا ہے. بد ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذیفہ, تیرا باپ ابو حذیفہ. اور اس کے بعد فرمایا پھر دوسرا شخص, من ابی یا رسول اللہ, میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ سالم ہے, جو شیبہ کا آزاد کرتا غلام ہے, جو شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے. اب وہ گھر میں گئے اور والدہ سے کہا کہ کیا تو میری ماں, کیا وہ میرا باپ نہیں ہے جس کو تو نے ظاہر کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے سنا ہے, جو محمد مصطفیٰ فرمائے وہ حق اور سچ ہے. تو اس نے اپنی ماں پر تلوار سے وار کیا. انہوں نے کہا اگر تو حلالی ہوتا تو یہ کام نہ کرتا. تو فرمایا کیوں؟ فرمایا کہ یہ بات پکی اور سچی ہے, کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تیرا باپ وہ نہیں ہے, تو جو سرکار فرمائے وہ حق اور سچ ہے. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صاحب محبت کبھی پوچھ کے نہیں ہوتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا. اب سودا ہو گیا, جب سودا ہو گیا اس کے بعد کہا قیمت جو ہے نا, سودا ہو گیا, لیکن وہ بندہ مکر گیا. تو اتنے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ فرما ہوئے, اور فرمایا کہ حضرت حذیفہ جب تشریف فرما ہوئے, فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہو چکا, میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہو چکا. تو وجہ, تو فرمایا اے حذیفہ بہرحال گواہی تو ہو گئی, گواہی جب ہوگی وہ سودا سرکار کے حق میں مل گیا. وہ مکر گیا تھا, گواہ نہیں تھا. تو بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت حذیفہ کیا وجہ ہے, جب میں اسے سودا کیا تھا اس وقت تو میرے پاس نہیں تھا, پھر تو نے گواہی کیسے دی؟ فرمایا بے اللہ کے نبی, آپ نے فرمایا سودا ہو گیا, میں نے مان لیا سودا ہو گیا. آپ نے کہا میں نے, ہاں آپ نے فرمایا اللہ ہے, ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے, ہم نے آپ کے کہنے پر اللہ مان لیا. آپ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, ہم نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا جنت ہے, ہم نے کہا جنت ہے, ہم نے جنت دیکھی نہیں. آپ نے کہا دوزخ ہے, ہم نے کہا دوزخ ہے. آپ نے کہا میزان ہے, ہم نے کہا میزان ہے. آپ نے کہا کہ پل صراط پہ چلنا ہے, ہم نے کہا چلنا ہے. آپ کے کہنے پر جب ہم نے خدا کا خدا ہونا مان لیا, آپ کے کہنے پر جنت اور دوزخ کو مان لیا, تو پھر یہ کیوں نہ مانو کہ آپ نے سودا بھی کر لیا؟ تو سرکار نے فرمایا آج کے بعد حذیفہ تیری گواہی 2 گواہیوں کا قائم مقام ہے, اور جہاں پر 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی فرمایا تیری گواہی کافی ہوگی. اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا یہودیوں سے, اور اونٹ جب خریدا نا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خریدا؟ اونٹ خریدا. اب جب اونٹ خریدا نا, اور ان میں سے سرخ اونٹ جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کو سرخ اونٹ پسند آیا, اور فرمایا کہ قیمت جو ہے نا اس کی کر دو. اب وہ ایسا واقعہ تھا کہ وہ جو مالک تھا, مالک خود نہیں تھا, اپنے ورکر کو بٹھا کے گیا, جس کو آپ اس طرح سمجھ لیں. تو اب وہ گھر گیا تھا اور اپنے ورکر کو بٹھا کے گیا, اور جب وہ مالک واپس آیا تو اس نے کہا وہ اونٹ کدھر ہے؟
کہا وہ اونٹ تو ہم نے بیچ دیے. نے کہا پیسے؟ میں کہا پیسے تو نہیں. کس کو دیے؟ فرمایا کہ ایک ہستی تھی اللہ کے، بڑا حسین و جمیل چہرہ تھا اس کو. فرمایا نام پوچھا؟ فرمایا نہیں. فرمایا تم نے سودا دے دیا ہے، اس کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، اور تم نے نہ اسے دیکھا، نہ اس کا نام پوچھا، نہ اس کا یہ پوچھا کہاں رہتے ہیں، اور تم نے بغیر اس کے نہ کبھی دیکھا. آپ نے بھی اگر کسی کو ادھار دینا ہو تو جان پہچان ہوگی تو ادھار دیں گے نا. تو نہ آپ نہ اس سے اس کا نام پوچھا، نہ اس کے رہنے کی جگہ پوچھی، اور تم نے ایسے اٹھا کر دے دیا. تم نے کہا بھئی سونا ہی اتنا تھا کہ ہمیں پوچھنے کی فرصت نہ ملی. اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہودی. ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے کہا کہ چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ ہم اس کے دیدار میں مغر ہوں گے، ہمیں کوئی اور بات پوچھنے کو سوچی نہیں. یہودی ہے ابھی. اتنے میں جب یہ بحث و باسا ہو رہا ہے تو پردے سے ایک بڑھیا نے اپنا پردہ ہٹایا اور نے کہا کہ اگر وہ نہ دے تو میں ضامن ہوں، میں دے دی ہوں. اس سے پوچھا بھئی تم نے اس کو جانتی ہو؟ اس نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں، تو دیکھا تو میں نے بھی پہلے نہیں ہے. تو اس نے کہا جب تم نے بھی نہیں دیکھا تو تم اس کی ضامن کیسے بن رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب یہ جو بڑھیا نے پردہ ہٹا کر جو دعائیں دی ہے وہ بھی یہودی ہے، عورت بھی یہودی ہے اور اب مسلمان بھی نہیں ہے. وہ بھی گواہی دے رہے کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اب جو وعدہ کیا تھا سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھیجا، اور سرکار علیہ السلام نے بھیجا دیگروں کو، تو فرمایا کہ یہ آپ کا ہے، یہ میرے ہمارے آقا علیہ السلام نے کھجوریں بھی دی ہیں، اور آپ کا یہ جو قرض ہے. تو نے فرمایا یہ تو پیسے سب کچھ آپ کا، ہم اپنے نبی کے پاس نہیں ہیں، ہم نے دیدار کرنا ہے، یہ سب کچھ ان کا ہے، اور ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں اور ان لوگوں کو گواہی جو دے رہے ہیں کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا، نہیں بول سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعریف تو وہ ہے جو بغانے بھی کرے. تو یہودی عورت نے بھی وہ ضامن بن رہی ہے کہ وہ نہ میں دوں. سوال یہ کہ ضامن وہ کیسے بن رہی ہے؟ وہ جانتی تو وہ بھی نہیں تھی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چہرہ حسین و جمیل اتنا بنایا کہ وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. اپنوں نے تعریف تو کی ہے، بغانوں نے بھی تعریف کی ہے. اپنوں نے تعریف کی ہے، بغانوں نے بھی تعریف کی ہے. اس لیے کہ وہ سب سے اعلیٰ، وہ سب سے بالا ہے، وہ وجہ کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے، تخلیق کائنات. یہ ساری کائنات اللہ نے محمد مصطفیٰ کے لیے بنائی ہے. اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار علیہ السلام مدینہ کے پاس ایک باغ میں ٹیک لگا کر بیٹھ تشریف فرما ہوں، اور ایک لکڑی سے زمین کو کھوچ رہا جا رہا، اور ایک دروازہ کھولا اور آپ نے فرمایا افتح وبشر بجنت، فرمایا دروازہ کھولو اور اس کو جنت کی بشارت دے. حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں آنے والا حضرت ابوبکر صدیق تھے. پھر میں نے دروازہ کھولا اور اس کو جنت کی بشارت دے دی، اور پھر دروازہ کھولا تو پھر سرکار نے پھر دروازہ کھڑکا اور پھر سرکار نے فرمایا اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو. افتح وبشر بجنت، دروازہ کھولو اس کو جنت کی بشارت دے دو. حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر فاروق تھے، اور پھر میں نے دروازہ کھولا اور میں نے حضرت عمر فاروق کو بھی جنت کی بشارت دے دی. پھر ایک دروازہ کھولا، پھر آپ نے السلام فرما کے پھر دروازہ کھولا تو پھر فرمایا کہ اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو، اور فرمایا وہ حضرت عثمان بن عوف تھے، اور پھر ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو. اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہہ دیا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس کو سن کر کہا اللہم صبر، اے اللہ صبر فرما، اے اللہ صبر عطا فرما یا اللہ، اور اللہ سے مدد کی طلب کی گئی. سوال یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جو ہیں فرمایا کہ جو بھی آیا اس کو بھی جنت کی بشارت دے. افتح وبشر بجنت، اس کو جنت کی بشارت دے دو. ابھی تو نامہ مال تولا نہیں گیا، ابھی میزان نہیں ہوا،
تو سرکار نے پہلے فرما دیے بھئی جب اللہ نے انا اعطیناک الکوثر کا جام بنایا، اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر عطا فرمائی تو پیارے تجھے مالک بنا دیا ہے، تو جسے چاہے جنت بنائی میں نے ہے۔ جنت کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور مالک محمد مصطفیٰ کو بنا دیا ہے، بنا تجھے بنا دیا ہے، چاہے عمر کو دے، چاہے عثمان کو دے، چاہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دے، اور چاہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا، جس کو مرضی عطا فرما دے، تیرے لیے تجھے مالک بنا ہے، تیرے لیے بنائی ہے ساری کائنات، ساری کائنات تیرے لیے بنائی ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور مسجد میں تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر عمر فاروق دونوں ایک دائیں طرف تھے اور دوسری بائیں طرف تھے، یعنی ابوبکر صدیق دائیں طرف اور عمر فاروق بائیں طرف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑتے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامت، ہمیں قیامت کے دن مولا اسی طرح اٹھانا، ہاکذا نبعث یوم القیامت، ہمیں قیامت کے دن اسی طرح اٹھانا۔ آج بھی سرکار کے ساتھ روزہ آقا علیہ السلام کے روزہ شریف میں دائیں ابوبکر اور عمر فاروق آرام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار عطا فرمایا، وہ جسے جو چاہے نواز دیں، اور تم کہتے ہو غیب نہیں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سے اچانک ایک آواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اچانک ایک آواز آئی اور دجال اس کے پیچھے ان بچوں میں پہنچ گیا، اور لوگ ان کے ہاتھوں میں جو آئے گا وہ چھوڑ دے گا، اس طرح متوجہ ہوئے تو مسلمان 10 سواروں کو دجال کی تحقیق کے لیے بھیجے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعارف اسماء ابائی، فرمایا میں جو دجال جس پر سوار ہوا ہے مجھے ان سواروں کے نام، ان کے باپ دادا کے نام، ان گھوڑوں کی رنگت بھی معلوم ہے۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے ان سواروں کے نام اور ان باپ دادوں کے نام اور گھوڑے کی رنگت بھی معلوم ہے۔ اب دجال جس پر سوار ہوگا، سرکار علیہ السلام لفاظ حدیث کے متن پر غور کریں، انی عارف اسماء ابائہم، الونا فرمایا کہ مجھے سرکار علیہ السلام نے ان سواروں کے نام اور ان سواروں کے نام، ان کے باپ، ان کے دادا کے نام، یعنی شجرہ پورا معلوم ہے، اور ان کے گھوڑوں کے رنگت بھی معلوم ہے کہ ان کے گھوڑوں کا رنگ کیا ہوگا۔ تم کہاں پر ہو کہ سرکار کو کچھ نہیں، سرکار کو غیب نہیں؟ یہ حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی، بخاری کی، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ بھئی جس سے خدا نہیں چھپا، جس سے خدا نہیں چھپا، سب سے نبی، امام الانبیاء، سب سے امام الانبیاء جو ہے، امام الانبیاء سب سے اعلیٰ بالا ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، تو جو نبی خدا کو دیکھے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جو نبی کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، اور جو صحابی کو دیکھ لے وہ تابعی ہے، تو جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ صحابی ہے، تو پوری کائنات میں ان جیسا صحابی جیسا کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ولی ہے چاہے وہ قطب ہے، لیکن صحابہ کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ چاہے وہ عبادت ساری زندگی کرتا رہے، صحابی عبادت سے نہیں بنتا، دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ صحابی عبادت ریاضت سے نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے، تو دیدار مصطفیٰ سے صحابی بنا، تو جس نے دیدار مصطفیٰ کیا اس کی مماثل کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، اور تابعی میں مماثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ عبادت سے نہیں بنے صحابی، مقام ان کا ہے، اس کا نفی نہیں ہے، انہیں عبادت جو کی ہے ویسی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ کہ صحابی بنتا ہی محمد مصطفیٰ کا دیدار سے، تو دیدار سے بننا، صحابی
دیدار سے بنا، تو جس نے دیدار کیا اس سے آسان نہیں ہے، چاہے وہ کتب زمان ہو، لیکن صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کی گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس چند دو باتیں، اس کے بعد میں چاہوں، وقت بہت زیادہ لے لیا میں نے، لیکن بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی شان کیا ہے، اور حضرت سیدنا عبدالرحمن ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اصحاب صفا جو صحابی ہیں، ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہے وہ تیسرے کو لے جائے، اور جس کے پاس 4 کا ہے وہ 5 کو، اور جس کے پاس 5 کا ہے وہ 6 کو۔ ابوبکر صدیق کو لے گئے، اور سرکار علیہ السلام نے 10 آدمیوں کو تشریف فرما لے گئے۔ حضرت عبدالرحمن ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں میری والدہ اور میرے والد تھے اور ایک خادم تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا کھانا سرکار کے ساتھ تناول فرماتے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ٹھہرے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ لی جاتی تھی، اور پھر واپس لوٹے، اور پھر آتے واپس تشریف فرماتے، یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام کو نیند مبارک آ جاتی۔ پھر رات کا اتنا حصہ گزر جاتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوتا۔ پھر ابوبکر صدیق تشریف فرماتے، تو ابوبکر صدیق سے ان کی اہلیہ نے کہا آپ اپنے مہمانوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا تمہیں ان کو کھانا نہیں کھلانا؟ تو اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ کے بغیر کھانے سے انکار کر دیا ہے، تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا مگر وہ نہیں مانتے۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں میں ڈر سے بھاگ کر چھپ گیا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا تو جاہل ہے، تے اللہ تیری ناک کاٹ دے۔ مجھے بہت غصہ ناراض ہونے لگے، مہمانوں سے کہا کھانا کھاؤ، اور فرمایا اللہ کی قسم یہ کھانا اب بھی کبھی نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم جو لقمہ اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے اور نکل آتا تھا، کھانے سے پہلے زیادہ ہو جاتا، یہاں تک کہ ہم سیر ہو جاتے اور کھانے سے پہلے زیادہ ہو جاتا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب کھانے کو دیکھتا تو پہلے جتنا تھا بلکہ اس سے زیادہ ہو جاتا۔ ابوبکر صدیق نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور قسم ہے یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے، یہ کھانا پہلے سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اللہ نے ان کو بے مثل اور بے مثال بنایا۔ ہم ساری زندگی بھی سرکار کی تعریف بیان کرتے ہیں، نئی تعریف بیان ہو سکتی، نئی شان بیان ہو سکتی۔ زیرا زبرا شدہ مدہ ثانیہ انہاں دی شان نام، زیرا زبرا شدہ مدہ پورا قرآن ان کی تعریف ہے، ان کی نعت ہے۔ زیرا زبرا شدہ مدہ سب سرکار کی نعت ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کی تعریف کرنا حقیقت میں اپنا مقام بنانا ہے، اپنا مقام بنانا ہے۔ وہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ جس کی تعریف خدا کرے، جس کی تعریف خدا کرے اس کی تعریف کون؟ میں آپ کیا کریں؟ جس کی تعریف خدا کر رہا ہے، جس کی شانوں کی عظمت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھائے، جس کی عمر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھائے، جس کی چہرے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، جس کے رخسار کی اللہ قسم کھائے، جس کی زلفوں کی اللہ قسم کھائے، جس کے اللہ تعالیٰ عمروں کی قسم کھائے، جس کے رخسار کی اللہ قسم کھائے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے میرے پیارے حبیب رات کو اتنا لمبا طوال نماز نہ پڑھو، تھوڑا آرام بھی فرما لیا کرو۔ اے میرے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں آؤ تو یا الذین آمنوا لا ترفعوا، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اگر آوازوں کو بلند کر دیا تو حبطا، تمہارے اعمالوں کو برباد کر دوں گا۔ سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تخبتا، اب تخبتا حبطا کا معنی کیا ہے؟ کسی کا ایک ہوتا ہے ضبط کرنا، ایک ہوتا ہے کسی سے مال چھین لینا، اور ایک ضبط اور چھیننے میں فرق ہے۔ چھیننا تو یہ ہے نا کہ آپ جا رہے ہیں، آپ سے کسی نے گن پوائنٹ پر آپ سے مال چھین لیا، لیکن فرمایا یہ نہیں کہا کہ مال چھین لیے جائیں گے، بلکہ فرمایا حبط کا معنی ہوتا ہے آگ لگانا۔ تو فرمایا کہ جو میرے یار کی گستاخی کرے گا میں اس کے اعمالوں کو آگ لگا دوں، تو جو اعمال آگ لگ جائے وہ راکھ بن جائے، اور جو راکھ بن جائے وہ تو واپسی کی صورت نہیں کرتی۔ تو فرمایا
جو میرے یار کا نہیں ہے اس کے اعمالوں کو ضبط نہیں کرنا بلکہ اس کے اعمالوں کو آگ لگا دینی ہے. فرمایا جو میرے یار کا نہیں اس کے میرے اعمالوں کو کیا کرنا, جو میرے یار کا نہیں ہے اس کے اعمالوں کو کیا کرنا. تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اعمالوں کو آگ لگا دے. اور فرمایا مولا شعور دے دے, توبہ کا شعور دے دے. فرمایا اللہ کا شعور, فرمایا میں ان سے میں شعور بھی چھین لیتا ہوں. مولا شعور بھی چھین لیتا ہے, کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو میرے یار کا نہیں ہے اس سے میں نے شعور بھی نہیں دینا, اس سے میں نے شعور بھی نہیں دینا. اور سرکار حضرت جابر سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عارف حجر بمکہ تا کان یسلم علیہا قبل عین رسول انی لعارف آنا. فرمایا مکہ کے پاس ایک پتھر کو میں پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا, اس پتھر کو میں آج بھی پہچانتا ہوں. اور جب بھی وہ گزرتا تھا سرکار کو سلام کرتا. ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں کلمہ پڑھوں گا, آپ اگر اشارہ کریں یہ درخت خود چل کر آئے. تو اب سرکار نے فرمایا جاؤ اس درخت کے کان میں کہو کہ تجھے کان میں جا کے کہو, درخت کے کان میں جا کے کہو کہ محمد مصطفیٰ نے بنایا. سرکار کا پیغام دے. اب جب سرکار کا پیغام دیا وہ درخت اپنی شاخوں کو ہلاتا ہوا, اپنی جڑوں کو ہلاتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر سجدہ کیا اور یا نبی سلام درود و سلام کے پتیاں نچھاور کی. اس کے بعد پھر اشارہ کیا, وہ درخت اپنی طرف واپس چلا گیا, وہ درخت واپس چلا گیا. اس نے کلمہ پڑھا. بھائی جن کے اشارے پر چاند و ٹکڑے ہو جائے, جن کے اشاروں پر درخت بھی چلے, جن کے اشاروں پر درخت بھی چلے, وہ سب سے اعلیٰ وہ سب سے بالا ہمارا نبی ہے. یہ قرآن و حدیث پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان سارے ہیں, موچی بھی انسان ہے, لیکن جو ممبر و محراب میں کھڑا ہے وہ بھی انسان ہے, لیکن وہ سب سے اعلیٰ. کیوں؟ اے دنیا والوں تم دنیا کی خبر پڑھتے ہو, جیو نیوز ایکسپروس, جیو والے وہ دنیا کی خبر پڑھتے ہیں, لیکن جسے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ کی خبروں کے لیے چن لے. یہ قرآن و حدیث محمد مصطفیٰ کی حدیثیں ہیں, سرکار نے یہ سب سے اعلیٰ خبریں ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ خبروں کے لیے چن لے اس کے لیے تو فرمایا خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سنے. تم میں سے بہتر جو ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سیکھے اور سکھائے. سرکار نے فرمایا وہ بہتر ہے. تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے قرآن و حدیث کو پڑھنا, اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے. اور اس میری یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جا رہی ہے, آپ اس کو شیئر کرنا ہے, کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیث کو سنے, جو میری حدیث کو سنے اور سن کر اس کو سمجھے اور سمجھ کر آگے شیئر کرے, آگے اس کو اسی طرح اس بتا دے, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, اللہ اس کے چہرے کی چمک کو باقی رکھے. سرکار کی دعا, اور سرکار کی دعا ہے, اور سرکار نے فرمایا مولا اس پر رحمت فرما جو میری حدیث پڑھے اور پڑھائے. تو آپ اس کو شیئر کریں. کیوں؟ سرکار کا فرمان ہے, سرکار کی شان اس میں بتائی گئی. تو جو بھی سنے گا اس کا ایمان میں زیادتی ہوگی, اس میں ایمان میں زیادتی ہوگی. تو یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ. اور سرکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب تم جنت سے گزرا کرو, جنت سے گزرا کرو تو کچھ کھا لیا کرو. جب تم جنت سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. تو صحابہ نے فرمایا میرے آقا ہم جب جنت میں جائیں گے تب تو جنت سے تناول فرما لیں, لیکن ابھی تو ہم دنیا میں ہیں, ابھی تو ہم دنیا میں ہیں نا, تو اب ہم کیسے جنت میں؟
کیسے دنیا میں رہ کر جنت سے کیسے پھل پھالے؟ تو فرمایا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ فرمایا ایسے ہی ہے جیسے جنت کی کیاریوں سے تم نے پھل کھائے، ایسے ہی ہے جیسے جنت کی کیاریوں سے پھل کھائے۔ محمد مصطفیٰ تو وہ ہے جو نماز میں آقا علیہ السلام نماز کے اندر آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک کیا آگے اور فرمایا، صحابہ نے پوچھا میرے آقا آگے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نماز کے اندر اپنے ہاتھ آگے کیا ہو؟ تو فرمایا میرے سامنے جنت ملاحظہ فرمائی تھی، جنت کی میرے پھل تھے، جنت کے خوشے میرے سامنے تھے، اور فرمایا وہ خوشے کون سے تھے؟ کھجور کے خوشے تھے۔ فرمایا وہ میں توڑنا چاہا لیکن میں نے نہیں توڑے، میں نے صحابہ جب تم جنت میں جاؤ تو تم کھا لینا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر چھت پہ بھی جانا ہے نا، آپ نے آج کے دور میں آپ یوں سمجھے کہ آپ نے یہ دیوار ہے، اس دیوار پر آپ نے پلستر کرنا ہے، پلستر کرنے کے لیے بھی آپ کو پہلے گو لگانی پڑتی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ہاتھ اوپر جائے گا۔ تو گویا آپ کو اوپر پہنچنے کے لیے لفٹ کی ضرورت ہے، کسی شے کی ضرورت ہے جو آپ کو اوپر لے کے جائے، گو لگائیں گے تاکہ آپ پلستر کر سکیں۔ تو محمد مصطفیٰ مدینہ میں نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے ہاتھ جنت میں پہنچ رہا ہے، کیونکہ مالک ہے جہاں چاہے مرضی خاص نہیں، جنت تیرے لیے بنائی ہے۔ لیکن فرمایا میں نے نہیں توڑا، اس لیے فرمایا میرے صحابہ اور فرمایا کہ اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک تم کھاتے رہتے، وہ ختم نہیں ہونا تھا، وہ ختم نہیں ہونا۔ جنت کا پھل ہے اور جنت کا پھل کے اندر فنائیت نہیں ہے، تو فرمایا تم کھاتے رہتے لیکن ختم نہیں ہونا تھا۔ تو سرکار نے فرمایا جو میری حدیث کو سنے اور اس کو آگے شیئر کرے، آگے اس کو سمجھے اور سمجھائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو یہ محمد کا فرمان ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علی شان مصطفیٰ ہے، اور شان مصطفیٰ تو وہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتی، لیکن آپ اس میں شیئر یہ کریں کہ آپ اس کو زیادہ سے شیئر کریں تاکہ گھر گھر گلی گلی کوچے کوچے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صدا حدیث رسول گھر تک پہنچے۔ اللہ حضور کے نبی پاک کا صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حضور کے صدقے یہ ہمارے لیے بے حساب بخشی فرمائے، اور مولا جو اس کو شیئر کرے، جو اس پر عمل کرے، جو بھی اس کو شیئر کرے گا اس کے ایمان میں تازگی ہوگی، آپ کے لیے میرے توشہ نجات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کو شیئر کرے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ فضل فرمائے صلی اللہ علی محمد وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔